اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام ویورز کو سلام پیش کرتا ہوں۔ دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہوگا وہ بڑا زبردست اور بڑا منفرد ٹاپک ہوگا۔ دوستوں، آج کی ویڈیو کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نکاح ہے۔ دوستوں، نکاح جو ہمارے اسلام کے اندر بڑا ہی زبردست اور بڑا اچھا عمل سمجھا جاتا ہے، اور اس کو نکاح کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے معاشرے سے بے حیائی کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جیسے جیسے ہمارے یہاں نکاح تو ہو رہا ہے لیکن ہمارے یہاں بے حیائی رک نہیں پا رہی۔ اب اس کی کیا وجہ ہے، اس کے بارے میں آج ہماری اس ویڈیو میں ہمارے ٹاپک پہ بات ہوگی۔ اور آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے وہ بڑی زبردست شخصیت ہیں۔ ان کا میں سب سے پہلے آپ کو انٹروڈکشن کراؤں گا۔ انہوں نے اپنے ابتدائی تعلیم اپنے علاقائی اسکول سے حاصل کی، اور ان کے اندر بچپن سے ہی اسلامی تعلیمات کا بڑا ہی شوق پایا گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی گئی، انہوں نے اسلامی تعلیمات کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا۔ انہوں نے دنیاوی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم کو بھی برقرار رکھا، اور انہوں نے اپنی میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے ایک ایسا زبردست ادارہ جوائن کیا جس کا انٹروڈکشن کرانا جو ہے یہ سبھی جانتے ہیں کہ وہ بڑا زبردست ادارہ ہے، المفتاح اسکالر اکیڈمی، جہاں پہ انہوں نے 5 سال لگانے کے بعد ایک یعنی کہ عالم کا کورس انہوں نے کمپلیٹ کیا، اور مزید وہاں پہ 1 سال اور انہوں نے اپنی اسٹڈی کو جاری رکھا، اور ماشاءاللہ سے آج وہ مفتی بن چکے ہیں۔ آج اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آپ لوگ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاً میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھ عاجز کو اتنے اہم موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت بخشی۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے معاشرے میں نکاح عام ہونے کے باوجود بھی جو شریعت نے ابتداءً نکاح کو مشروع کیا تھا، مطلب نکاح کو کرنے کی جو اجازت مرحمت شریعت نے فرمائی تھی، وہ یہ تھا کہ بے حیائی ختم ہو جائے، اور جو زنا کا ایک پہلے دور جاہلیت میں جو کانسیپٹ تھا بنا نکاح کے جو کیا جاتا تھا اس کا خاتمہ ہو جائے، اور لوگوں کی عصمتیں، لوگوں کی عزتیں اور لوگوں کے نسب جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ آج ہمارے معاشرے میں نکاح عام ہونے کے باوجود بھی آج بے حیائی، زنا اور طرح طرح کے فسادات کہ جن کی وجہ سے نکاح کو مشروع کیا گیا تھا وہ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور ہم نظر کرتے ہیں تو ہر ایک شخص اس میں ہمیں مبتلا نظر آتا ہے۔ تو یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس پر گفتگو جو ہے وہ بہت ایک اہمیت کی حامل ہے۔ تو الحمدللہ انشاءاللہ آپ نے موقع دیا ہے اس پر گفتگو کرنے کا، تو میں پوری کوشش کروں گا کہ اچھی طرح اس پر جو ہے شرعی احکام کو بیان کر سکوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرعی احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، میں سب سے پہلے دوبارہ سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے کہنے پہ ہمارے چینل کو پہ آ کے ہمارے ویورز کی رہنمائی فرمائیں گے، اس کی ہمارے لیے بہت زیادہ خوشائن بات ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جب بھی کسی لڑکی کی شادی کی بات آتی ہے تو سب سے پہلا جو ہے والدین کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کے جہیز کے معاملات کو نمٹا دیا جائے۔ تو دیکھا یہ گیا ہے کہ اسی وجہ سے شادی کے اندر بہت زیادہ ڈیلے بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ دور میں جہیز کو جمع کرنا یہ ایک آسان عمل نہیں ہے، تو اسی کے اندر ہماری شادیاں بھی لیٹ ہو جاتی ہیں۔ تو کیا ہمارا دین یہ تعلیمات دیتا ہے کہ جب تک جہیز نہیں ہوگا، جب تک شادی نہیں ہو سکے گی؟ اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جہیز جو ہے یہ اصلاً جو ہے یہ سنت مبارکہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شہزادیوں کو جہیز دیا، جیسا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمیں احادیث کریمہ میں ملتا ہے، اور بزرگان دین کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ انہوں نے اپنی اولادوں کو، اپنی بیٹیوں کو جہیز دیا ہے۔ تو یہ اولاً اور اصلاً یہ سنت مبارکہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ کا سوال ہے، ہمارے معاشرے میں یہ جو ہے زحمت بن جاتا ہے، تو اس کی 3 صورتیں بن سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر بیٹی والے یعنی جو لڑکی والے ہیں جو شادی کر رہے ہیں، وہ اگر اپنی اولاد کو جہیز دیتے ہیں تو اس کا دینا بالکل درست ہے۔ لڑکی والوں کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ جہیز دیا جائے یا کچھ اس طرح کی نہیں ہے، بلکہ لڑکی والے از خود دینا چاہ رہے ہیں، تو یہ دینا بھی بالکل درست ہے اور اس کا لینا بھی جو ہے یہ بالکل درست ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رہے، اور وہ یہ کہ جہیز جو ہے نا یہ ملکیت ہوتی ہے اس لڑکی کی، ٹھیک ہے نا۔ یہ جہیز جو ملکیت ہوتی ہے یہ سسرال والوں کی یا ان لڑکے والوں کی نہیں ہوتی، بلکہ ملکیت اس لڑکی کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اولاً اگر والدین خود دے رہے ہیں جہیز
تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, وہ دے سکتے ہیں اور سنت مبارکہ ہے, نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا. دوسری اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ لڑکے والے مطالبہ کر رہے ہیں جہیز کا, ٹھیک ہے نا. اچھا, مطالبہ کس نوعیت کا ہے؟ مطالبہ اس نوعیت کا ہے کہ جو لڑکی والے ہیں ان پر بوجھ نہ بنے گا, زحمت نہیں ہوگی, یا پھر اپنے جو خاندانی معاملات ہوتے ہیں, ہم خاندان سے ہم بھی ایک ریلیٹ کرتے ہیں, تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ نہ دی جائیں تو پھر لڑکے والوں کو جو ہے نا طرح طرح کے فسادات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بھائی اس سے جہیز نہیں لیا تو اس کا مطلب پہلے سے کوئی چکر ہوگا, یا اور دیگر طرح کے خرافات جو ہے وہ رشتہ دار جو ہے وہ کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کو بڑی جو ہے وہ آزمائش کا سامنا ہوتا ہے. تو اگر اس نیت سے اور اس جو ہے پوائنٹ آف ویو سے وہ اپنی جو ہونے والی بیوی ہے اس کے گھر والوں کو اس کا جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو ان کا کرنا بالکل درست ہے, بشرط یہ ہے کہ لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہ بنے, ٹھیک ہے. اس کا کرنا مطالبہ درست ہے اور ان کا دینا بھی جو ہے وہ بالکل درست ہے. تیسری کنڈیشن یہ ہوگی جہیز کی جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے, اور وہ یہ کہ لڑکی والوں کو اس قدر مجبور کر دینا کہ ان کی استطاعت ہی نہ ہو وہ جہیز دینے کی, بہت زیادہ, اتنا مطلب جتنی ان کی جو ہے حیثیت نہیں ہے اس سے زیادہ ان پر جو ہے وہ بوجھ ڈال دینا کہ یہ لے چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے. تو اس طرح سے ان کا جہیز کا مطالبہ کرنا بھی حرام ہے اور ان کا دینا بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے. اور ہم نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں شادیاں اس پر ٹوٹ جاتی ہیں اور طرح طرح کے فسادات ہوتے ہیں. تو جہیز جو ہے یہ اصلاً جو ہے یہ سنت مبارکہ ہے جو میں نے آپ کو کنڈیشنز بیان کی. اگر اس کے تحت جو شروع کی 2 کنڈیشنز میں نے آپ کو بیان کیا, اگر اس تحت اگر کوئی دیتا ہے تو اس کا دینا بالکل درست ہے اور لینا بھی بالکل درست ہے. لیکن اگر تیسری صورت ہے کہ ان پر برڈن پڑتا ہے اور وہ طرح جو ہے مقروض ہو جاتے ہیں اور دیگر مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد ان کو ادا کرنا پڑتا ہے, تو ان کا سوال کرنا بھی حرام ہے اور ان کا لینا بھی جو ہے وہ مناسب عمل نہیں ہے. جی بالکل درست بات کری آپ نے. جیسا کہ آپ نے انس صاحب کی گفتگو, مفتی انس صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائی, ان کا یہ کہنا تھا کہ جہیز جو ہے وہ ایک جائز عمل ہے, لیکن بشرط یہ کہ لڑکی والوں کے اوپر یہ بوجھ نہ بنے. تو اس چیز کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیے گا. اچھا, اس کے ساتھ میں اب اگلا سوال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. میرا اگلا سوال یہ ہوگا کہ اب بات کروں گا لڑکے کی شادی سے ریلیٹڈ. لڑکے کی شادی جب بھی اس کے بارے میں بات ہوتی ہے تو اب ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے اور عام ہو چکی ہے کہ کہا یہ جاتا ہے ماں باپ کی طرف سے, خاندان والوں کی طرف سے, کہ آپ پہلے پیسہ جمع کریں, اپنا مکان بنا لیں, اپنی گاڑی بنا لیں, اور یعنی کہ اس طرح کی چیزیں جمع کریں, اپنے آپ کو پہلے اسٹیبل کریں, پھر آپ کی شادی کا سوچا جائے گا. تو کیا یہ بالکل درست عمل ہے؟ ہمارا دین اسلام اس کے بارے میں ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے؟ دیکھیں, اولاً میں اس میں حدیث مبارکہ سنانا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت کندست ہوں, مطلب میرے فائنینشلی جو معاملات ہیں بہت جو ہے وہ خراب ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے وہ نکاح کرو. یعنی اس فائنینشلی جو پرابلمس تھی ان کو ختم کرنے کا جو نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو فرمایا وہ کیا تھا کہ نکاح کرو. تو صحابی رسول نے اس جواب جب ان کو مل گیا تو وہ چلے گئے اور انہوں نے نکاح کر لیا. تو راوی فرماتے ہیں کچھ وقت بعد, کچھ ٹائم بعد وہ پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ ہاں تمہارے جو معاملات تھے جو تم نے ہماری بارگاہ میں عرض کیے تھے اس کا کیا ہوا؟ فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ میں نکاح کروں, تو میں نے نکاح کیا, اللہ رب العالمین نے مجھے نکاح کی برکت سے غنی کر دیا. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں کانسیپٹ ہے کہ نکاح کرنے سے انسان جو ہے پرابلمس کا شکار ہو جاتا ہے, معاملات کا شکار ہو جاتا ہے. یہ جب تک لڑکا جو ہے وہ اسٹیبلش نہ ہو, جب تک لڑکا جو ہے پراپرلی جو ہے اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو جائے, جب تک اس کا نکاح نہیں کرتے یا اس کی شادی وغیرہ کا معاملات جو ہے وہ نہیں کرتے. تو یہ بالکل جو ہے یہ غلط تصور ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ لڑکا اس قابل ہو کہ وہ لڑکی کے نان نفقہ اور جو ازواجی زندگی کے جو معاملات ہیں ان کو پورا کر سکے. نان نفقے میں 3 چیزیں آتی ہیں کہ رہنے کی جگہ, کپڑے اور کھانے پینے کا اہتمام کر سکتا ہو, اور اسی طرح جو ازواجی تعلقات کے جو معاملات ہیں ان کو ادا کرنے پر قدرت رکھتا ہو. تو اگر کوئی شخص ان تمام امور پر جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے تو اس کا نکاح کرنا جو ہے وہ بالکل درست ہے اور اس کا نکاح ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ اور وہ یہ کہ نکاح جو ہے نا لڑکوں کا لیٹ کر دیا جاتا ہے, اور بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب ایک چیز کو پوائنٹ بنایا جاتا ہے کہ اگر 1 لاکھ روپے کمائے گا تو اتنی مطلب تنخواہ ہوگی تو پھر ہم نکاح کریں گے تاکہ وہ جو ہے وہ آرام سے اپنے معاملات کو سنبھال سکے. تو یہ اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ہماری شریعت میں.
بلکہ شریعت میں کانسیپٹ یہی ہے جو میں نے آپ کی بارگاہ میں ابھی عرض کیا کہ وہ نان نفقہ سکنا اور ازواجی جو معاملات ہیں ان پر اگر قدرت رکھتا ہے تو وہ نکاح بالکل کر سکتا ہے، اور والدین کو چاہیے کہ اگر وہ اس مقام تک پہنچ چکا ہے تو اس کا نکاح کر دیں، وگرنہ اگر نکاح میں تاخیر ہوئی اور اس کی ذات سے کوئی ایسا فعل سرزد ہوا کہ جو گناہ کا باعث اس کے لیے بنے گا تو اس کے ذمہ دار اس کے والدین ہیں۔ جی بالکل درست بات آپ نے کہی ہے، جیسا کہ مفتی انس صاحب آپ لوگوں سے گفتگو فرما رہے ہیں، انہوں نے آپ کو بتایا کہ اگر لڑکا اس قابل ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے یعنی کہ جو اس کی ہونے والی بیوی ہے اس کا یعنی کہ اس کے بنیادی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے تو اس کو بے شک شادی کر لینی چاہیے، اور اگر وہ نہیں کر سکتا تو اس کو پھر اس چیز میں لگ جانا چاہیے کہ کسی طرح اپنے معاملات کو درست کرے۔ اچھا، اگلا میرا آپ سے سوال یہ ہوگا مفتی صاحب کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر دو شادیوں کا کانسیپٹ جو ہے وہ انتہائی درجے کا یوں سمجھ لیں اس لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ اگر کوئی بندہ دوسری شادی کر لے تو لوگ اس کو بہت ہی حقارت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور خاندانوں میں مختلف لوگ جو ہے اس کے بارے میں اتنی عجیب و غریب باتیں بنا رہے ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے کوئی ایسا عمل کر دیا ہے جو دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمارے ویورز کو ذرا گائیڈ کیجیے گا کہ اسلام میں اس عمل کی کیا اہمیت ہے، اور یہ جائز عمل ہے، اور اس کا درجہ کیا ہے ہمارے اسلام میں۔ تو ابتداً جو ہے وہ شریعت نے جو مشروع کی ہے مرد کے لیے وہ 4 شادیاں ہیں، 4 شادیاں وہ کر سکتا ہے، بیک وقت 4 خواتین کو اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو تان و تشنی جس طرح کی ہو رہی ہے اور نظر آتی ہے وہ یہ کہ اگر انسان ایک شادی کے علاوہ دوسری شادی کر لیتا ہے تو بیچاری کی جو پہلی شادی ہوتی ہے وہ خطرے میں آ جاتی ہے۔ خطرے میں آنا تو ایک دور کی بات ہے، اور اس پر جو تان و تشنی معاشرے کے اعتبار سے دوستوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے جو اس پر ٹارچر اس کو جس طرح کیا جاتا ہے تو وہ دماغی بعض اوقات توازن بھی کھو بیٹھتا ہے، اور بہت سارے معاملات وہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں تو وہ کر بیٹھتا ہے۔ تو دیکھیں شرعی اعتبار سے بالکل اس کا جو ہے وہ درست ہے کرنا، وہ 2 شادیاں کرے، 3 شادیاں کرے، 4 شادیاں کریں، بیک وقت 4 خواتین کو وہ اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، اور وہ رکھنے کا اس کو جواز دیا اور شرعی اعتبار سے بالکل درست ہے، وہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر معاشری اعتبار سے اور دوری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چند چیزوں کا خیال رکھنا وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ یہ کہ اگر اس کو پتہ ہے کہ اگر میں دوسری شادی کروں گا تو میرے معاملات، ازواجی معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے، یا گھر والوں کی طرف سے جو ہے وہ بہت زیادہ تان و تشنی کا شکار ہو جاؤں گا میں، اور پہلا جو میرا جو پہلی شادی جو ہے وہ پہلا نکاح جو ہے وہ خطرے میں آ جائے گا، اور اس کا یقین ہو، ظن غالب ہو، یقین ہو، تو اس صورت میں اس کو جو ہے وہ منع کیا جائے گا کہ نہ کیا جائے، اس لیے کیونکہ پھر ایسا نہ ہو کہ دوسری شادی کی جائے تو پہلی شادی خطرے میں آ جائے۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو منع ہی کیا جائے گا، مناسب ہے کہ وہ نہ کرے۔ لیکن یہاں پر خواتین کو بھی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ جب شریعت نے اجازت دی ہے تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے، لیکن یہاں پر ایک چیز مد نظر رہے، اور وہ یہ کہ مرد شادی کو کر رہا ہے وہ شوق سے نہ کرے، یا شریعت کا تو حکم ہے کرنے کا، لیکن وہ بھی جو ہے وہ چند شرائط کے زمرے میں ہے، اور چند شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ تمام کا نان نفقہ جو ہے وہ پورا کر سکتا ہو، تمام ازواجی جو معاملات ہیں ان کو بھی پورا کر سکتا ہو، اور تمام کے ساتھ یکساں معاملہ کرے۔ شریعت صحابہ کے اسلاف نے جو ہے ہمیں ایک بڑی زبردست جو ہے وہ ایک ٹرک بتائی ہے اور ایک اصول دیا ہے کہ جو برابری اس طرح کی جائے کہ اگر ایک سیب لے کر آیا ہے تو ایک سیب اگر ایک کے لیے لے کر آیا ہے تو وہی سیب اور اسی کوالٹی کا سیب جو ہے وہ دوسرے کے لیے لے کر آئے۔ اس طرح اگر 3 ہے تو تیسری کے لیے بھی وہی ہو اور چوتھی کے لیے بھی ہو، یعنی کسی بھی طرح سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ اگر وہ ان تمام معاملات کو کر سکتا ہے جو کہ دور حاضر میں بہت مشکل ہے، لیکن اگر کوئی کر سکتا ہے تو اس کے لیے بالکل جواز ہوگا اور وہ کر سکتا ہے، اور اگر کوئی اس کے برعکس اس پر تان و تشنی کرتا ہے اور اس کو برا بھلا کہتا ہے تو اس کے لیے جو ہے یہ گناہ کا جو ہے وہ ایک ذریعہ بنے گا۔ آپ نے بہت اچھی گفتگو فرمائی، لیکن میں آپ سے ایک چیز سوال کے اندر مزید یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری دنیا کے اندر، پوری دنیا کی اگر میں ٹرینڈنگ کی بات کروں تو عورتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور مردوں کی تعداد میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، جیسا کہ آپ کو بھی اس کا علم ہے۔ تو جو خواتین جن کے یوں سمجھ لیں شوہر جن کا انتقال ہو گیا، ان کو نئے مردوں میں ایکسیپٹ کرنے کے معاملات بھی بہت زیادہ مشکل ہو چکے ہیں، تو وہ عورتیں وہ کیا کریں گی اس معاملات میں، ان کے بارے میں ذرا فرمائیے گا۔ دیکھیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خواتین کو جو ہے اس پر تھوڑا سا کمپرومائز کرنا چاہیے، جو ہماری گھر کی خواتین ہیں۔ دیکھیں، یہ بات آپ کی بالکل اپنے مقام پر کہ خواتین کی جو ہے وہ کوانٹٹی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور مردوں کی کمی
کمی کی طرف آتی چلی جا رہی ہے. تو نکاح ہی اس کا حل نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم دیگر ضروریات پر شریعت کی نظر کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہمیں نشانی ملتی ہے کہ عورتوں کی کثرت ہوگی. تو یہ کمپیریزن اس کا بنتا نہیں ہے, تقابل بنتا نہیں ہے. لیکن یہاں پر پھر بھی یہ میں پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص اسٹیبلش ہے, اتنی ہمت اور قوت رکھتا ہے اور تمام معاملات کو فیس کر سکتا ہے, تو وہ بالکل نکاح کرے, اور اس کو شریعت کی طرف سے حکم بھی ہے وہ نکاح کرے, اور نکاح کرنے کا اس کو بالکل جواز ہے. اور یہاں پر جو اسی کے جو برمقابل ہماری خواتین ہیں, تو ان کو بھی تھوڑا ہمت سے اور تھوڑی سوچ و فکر سے کام لینا چاہیے کہ وہ اگر ان سوتن کو برداشت کر سکے اور اس طرح کے معاملات ہیں, تو وہ بھی جو خواتین ہیں کہ جن کے شوہر وغیرہ مر جاتے ہیں یا اور دیگر معاملات ہوتے ہیں, یا پھر بڑی ایج ہو جاتی ہے شادی کی وجہ سے, تو پھر ان کے رشتہ دار آنا رک جاتے ہیں, تو اگر اس طرح کی خواتین کو وہ جگہ دیں گی تو اس کے لیے بھی ثواب جاریہ ہے, مرد کے لیے بھی ہے, عورت کے لیے بھی ہے. تو ان کو تھوڑا جو ہے نا وسیع ذہن رکھنا پڑے گا. شریعت نے جب جائز دے دیا تو پھر میں اور آپ جو ہے وہ کس زمرے میں آتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوچ و فکر کو تھوڑا اس اعتبار سے وسیع کریں اور شریعت کی روح میں اپنی سوچ و فکر کو ڈھالنے کی کوشش کریں. جس طرح کی آپ گفتگو فرما رہے ہیں, یقین جانیے ایسی زبردست اور اتنے زبردست انداز کی گفتگو جو ہے میں نے کبھی بھی یعنی کہ لائیو کسی کی نہیں سنی. اور دوبارہ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بہت اچھی یعنی کہ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں. اچھا, اب اسی کے ساتھ ساتھ میں اگلا سوال آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گا. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ شادی کرنے میں جیسا آپ کو پتہ ہے نکاح کے ٹائم ہمارے کچھ ایسی رسمات ہم لوگوں نے ایڈاپٹ کر لی ہیں جو کہ ہمارے دین اسلام کا جس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جیسے آپ کو پتہ ہے آج کل شادیاں ہو رہی ہیں, پہلے ہال سے شروع ہوئی, اب بینکوٹ تک جا پہنچی. وہاں پہ ایک الگ قسم کا ناچ گانا اور ڈسکو اس طرح کی چیزیں ایڈ ہوتی چلی جا رہی ہیں جو کہ مغربی کلچر ہے, جس کو ہمارے مشرق میں ایڈاپٹ کرنے کا ہم نے رواج شروع کر دیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر پیسے کا بھی ضیاع کرتے ہیں اور اس کے اندر بے حیائی بھی آپ کو پتہ ہے ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں ذرا فرمائیے گا کہ کیا یہ ضروری ہے ہمارے معاشرے میں کرنا, کیا اس کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی؟ اس کے بارے میں بتائیے گا. دیکھیں, اس معاملے میں ایک اصول مد نظر رکھیں, اور وہ یہ کہ ہر وہ کام یا ہر وہ فعل کہ جو شریعت سے نہ ٹکرا رہا ہو اس کا کرنا بالکل درست ہوتا ہے. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, اس کو کیا جا سکتا ہے. اس طرح اگر ہم اپنی نکاح کے معاملات کی طرف آتے ہیں, تو اگر کوئی شخص بڑے پیمانے پر نکاح کرتا ہے, شادی کے معاملات کو سر انجام دیتا ہے, جیسے ہالز بک کرواتا ہے, بینکیوٹس بک کرواتا ہے, اسی طرح اور ہوٹلز وغیرہ میں بڑے پیمانے پر جو ہے وہ نکاح ہوتے ہیں, تو اس کے کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے, بالکل جو ہے یہ کیا جا سکتا ہے. البتہ خرافات کی اگر بات کی جائے, جیسے ناچ گانا ہوتا ہے یا پھر میوزکس وغیرہ کے اور دیگر کانسرٹ ہوتے ہیں, سنگنگز وغیرہ کے, اور دیگر طرح طرح کی عجیب و غریب سی رسومات ہیں کہ جن کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جیسے گھروں میں ڈھولک وغیرہ بجائے جاتے ہیں, اور طرح طرح کے جو ہے عجیب و غریب ڈانڈیاں وغیرہ اور دیگر جو ہیں عجیب و غریب سے جو ہے رسومات سر انجام دی جاتی ہیں. تو یہ ظاہر سی بات ہے کیونکہ شریعت نے اس کو منع کیا ہے, میوزک ہو گیا اور اس طرح کے معاملات کو منع کیا ہے, تو لہٰذا یہ شریعت کے اصول سے ٹکرا رہے ہیں, تو لہٰذا اس کا کرنا بالکل درست نہیں ہوگا. لیکن اسی کے برمقابل جیسا کہ آپ نے کہا کہ بھائی پہلے تو ایک سادگی سے نکاح ہو جایا کرتا تھا, 4 افراد آتے تھے, نکاح ہوا, چلو بھائی شادی ہو گئی. یہ بھی اچھا طریقہ ہے, مناسب طریقہ ہے. اگر کوئی شخص اس طرح کرنا چاہتا ہے تو کرے, بالکل اچھی بات ہے, مناسب طریقہ ہے, اور ہمارے اسلاف نے بھی اسی کو سر انجام دیا. لیکن اور بھی بہت سارے ہمیں طریقے ملتے ہیں. اسلاف کی طرف ہم نظر کرتے ہیں کہ جنہوں نے ولیموں کو بڑے خوش انداز سے کیا, بڑے بھرپور انداز سے کیا, تو اگر ان کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم اس طرح سے بڑے پیمانے پر نکاح کرتے ہیں, تو اگر سنت کی نیت ہے تو ثواب بھی ملے گا. اور قرآن کا حکم بھی ہے کہ جو تمہیں نعمت دی ہے اس کا اظہار کرو. اگر اس نیت سے کوئی بڑے پیمانے پر جو ہے وہ نکاح کرتا ہے تو اس کا کرنا بھی بالکل درست ہوگا, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو اصول ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. اصول یہ ہے کہ ہر وہ کام, ہر وہ فعل کہ جو شرعی اصولوں سے نہ ٹکرائے اس کا کرنا بالکل درست ہوتا ہے. اگر شرعی اصولوں سے کسی بھی طرح ٹکرا رہا ہوگا تو اس کا کرنا جو ہے وہ بالکل جائز نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہی جو آپ کا سوال ہے کہ نکاح میں اگر بہت زیادہ بڑے پیمانے پر نکاح کیا جائے اور دیگر جو ہے وہ رسومات کو اپناتے ہوئے نکاح کیا جائے تو اس کا کرنا درست ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اگر بڑے پیمانے پر نکاح کیا جائے اور ان رسومات پر عمل کیا جائے جو شریعت سے نہیں ٹکرا رہی تو ان کا کرنا بالکل درست ہوگا. اسی کے برمقابل اگر ان رسومات کو فوکس کیا جا رہا ہے جو شریعت کے بالکل اگینسٹ ہے, شریعت کی تعلیمات کے بالکل اگینسٹ ہیں, تو ان کا کرنا درست نہیں ہوگا.
جیسا کہ آپ لوگ مفتی صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرما رہے ہیں، انہوں نے بہت اچھے انداز میں آپ لوگوں کو یہ بتا دیا کہ جو رسومات ہم لوگوں نے اڈاپٹ کر لی ہیں، جیسا ہمارے ہالس کے اندر جس طرح کے خرافات ہوتے ہیں، جو چیز شریعت سے ٹکرا رہی ہے وہ اس کو یقیناً حرام ہے، اور جو شریعت سے نہ ٹکرا رہی ہے وہ بالکل جائز ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی کے ساتھ میں آپ سے اگلا ایک سوال اور کرنا چاہوں گا۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بیٹیوں کی شادیوں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور اس کے لیے ماں باپ بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں کہ ان کی شادی جلد از جلد کر دی جائے، لیکن اس کے برعکس جب ہم کسی لڑکے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کے لیے اتنی زیادہ فکر کا اظہار نہیں کیا جا رہا ہوتا کسی کی طرف سے، خاندان کی طرف سے بھی اور ماں باپ کی طرف سے بھی۔ تو یہ اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ ہماری قرآن و حدیث ہمیں کیا تعلیمات دے رہی ہے؟ دیکھیے، شریعت مطہرہ نے لڑکے کی اور لڑکی کی دونوں کی شادیوں کا حکم دیا ہے، اور دونوں پر ہی ماں باپ کی اور ان کے جو ولی ہیں ان کی توجہ دلائی ہے۔ لڑکی 12 سال کی ہو جائے تو اس کی شادی کر دینی چاہیے، مطلب جو شرعی حکم ہے کہ 12 سال کی عمر ہو گئی تو اس کے بعد وہ شادی کے لائق ہو گئی، اس کی شادی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح مرد کی یعنی لڑکے کی 15 سال کی عمر ہو گئی ہے تو اس کی شادی جو ہے وہ بالکل کی جا سکتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں، جیسا کہ آپ کا سوال ہے، معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ لڑکوں کی شادی بہت زیادہ لیٹ کر دی جاتی ہے برمقابل لڑکیوں کو فوکس کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، اس میں ایک پازیٹیو وے جو مجھے معاشرے پہ نظر کرنے کی وجہ سے مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ لڑکیوں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں عمر کے اعتبار سے، کہ اگر خواتین کی عمر بڑھ جاتی ہے تو پھر رشتوں کے معاملات زیادہ جو ہے نا وہ بڑھنے لگ جاتے ہیں، رشتے نہیں آتے اور طرح طرح کے جو ہے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اگر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی اپنی بیٹی کی شادی پر زیادہ توجہ کرتا ہے کہ جلد سے جلد اس کی شادی ہو جائے تو اس کا کرنا بالکل درست ہے، لیکن اسی کے برمقابل لڑکے کو بالکل نظر انداز کر دینا، بالکل ہی جو ہے اس کو پس پش ڈال دینا کہ بھائی یہ تو اس کا کوئی ابھی ہے نہیں، جب تک ان کی شادیاں نہیں ہوں گی تو اس کی شادی جب تک ہم نہیں کریں گے، تو یہ بالکل مناسب انداز نہیں ہے۔ بلکہ والدین کو چاہیے کہ دونوں پر توجہ کریں۔ ہاں، معاشری تقاضا یہ ہے کہ خواتین پر زیادہ فوکس کیا جائے، اس لیے کیونکہ ان کے معاملات جو ہیں ازواجی معاملات پھر آگے چل کر اگر عمر بڑی ہو جاتی ہے تو پھر معاملات کا ان کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے برمقابل لڑکے کے برمقابل زیادہ ان کو کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی والدین اپنی بیٹیوں کی شادی پر فوکس کرتا ہے تو اس کا کرنا بالکل درست ہے۔ لیکن وہی بات میں دوبارہ عرض کروں گا کہ بالکل لڑکوں کو پس پش نہ ڈال دیں، بالکل ہی ان کی جو ہے نا فکری چھوڑ دیں کہ بھائی جب تک وہ چاہے وہ کچھ بھی کر رہا ہو۔ تو میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو ایک سوال میں کہا کہ اگر والدین اس کی شادی میں لیٹ کرتے ہیں، عورت ہو یا مرد ہو، دونوں کی شادی میں، لڑکا لڑکی کسی کی بھی شادی میں لیٹ کرتے ہیں، اور اس تاخیر کی وجہ سے تمام اسباب ہونے کے باوجود بھی، جو میں نان نفقہ اور تمام معاملات اسباب ہونے کے باوجود بھی اگر وہ تاخیر کرتے ہیں اور لڑکا کسی طرح کے گناہ میں پڑ جاتا ہے تو اس کے ذمہ دار ماں باپ بھی ہوں گے۔ تو والدین کو تھوڑا ڈرنا چاہیے اور دونوں پر فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ صرف ایک پر۔ ہاں، یہ ہے کہ اس کے معاملات تھوڑے سینسیٹیو ہیں تو اس پر توجہ ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے، کیونکہ دونوں آپ ہی کی اولادیں ہیں اور دونوں کو آپ ہی کو لے کر چلنا ہے۔ تو لہٰذا معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جو لڑکے ہوتے ہیں ان کی نکاح میں بہت زیادہ تاخیر ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات لڑکے خود بھی کرتے ہیں، بعض اوقات گھر والوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ تو کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ نکاح کر لیا جائے، کیونکہ جس طرح کے ہمارے معاشرے کے معاملات ہیں کہ گناہ کرنا کس قدر آسان ہو چکا ہے اور نیکی کرنا کس قدر مشکل ہو چکا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، والدین کو بالخصوص میں یہ پیغام دوں گا کہ والدین اپنی اولادوں کی طرف توجہ کریں، ان کے معاملات پر نظر رکھیں، اور یہ پوری کوشش کریں کہ ان کی عمر جب وہ ایک بلوغت کی عمر تک پہنچ جائیں تو پہنچنے کے بعد ان کے نکاح کے جو ہے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو۔ تو جب آپ ان پر توجہ کریں گے تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو معاشرے میں بے حیائی پھیل رہی ہے، معاملات پھیل رہے ہیں، وہ انشاءاللہ بالکل جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ بہت اچھی گفتگو آپ نے فرمائی۔ جیسا کہ آپ مفتی انس صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرما رہے تھے، آج جن ایشوز کے اوپر انہوں نے آپ سے بات کی ہے، اگر ان کے اوپر ہم لوگ عمل کرنے لگ جائیں، ان کی جو انہوں نے جو دینی تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اگر اس پہ ہم عمل کرنے لگ جائیں تو آپ یقین کیجئے دنیا میں ہمارے یعنی ملک پاکستان میں خصوصی طور پر بات کروں گا، ہمارے جو معاملات ہیں بے حیائی کے پھیلتے جا رہے ہیں، یہ اس طرح کنٹرول ہو جائیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ کبھی ہمارے ملک میں بے حیائی تھی ہی نہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے شروع میں ہمارے ملک میں جب ہمارے یہاں اچھے لوگ موجود تھے جو دین اسلام پہ عمل کرتے تھے، ہمارے اسلام کو فالو کیا جاتا تھا اچھے انداز میں، جب تک ہمارے یہاں بے حیائی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ ہماری اسلامی تاریخ بھی ہمیں ملتی ہے کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ اس چیز کو اچھا سمجھا جاتا تھا، لیکن اب ہمارے جیسے ایسے وقت گزرتا جا رہا ہے، نئی جنریشن ہماری انکلوڈ ہوتی جا رہی ہے، تو ہم یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بے حیائی کے مختلف راستے، جیسے مفتی صاحب بیچ میں فرما بھی رہے تھے کہ بے حیائی یعنی گناہ کے کام بہت زیادہ آسان ہو گئے کرنا، اور نیکی کے کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گئے۔
تو آپ آج کی گفتگو ملاحظہ فرمائیں، اور تمام والدین سے ہاتھ جوڑ کے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اس معاملات پہ فوکس کریں، اور آپ لوگ جو ہے اس ملک سے بے حیائی ختم کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کریں۔ اسی کے ساتھ مفتی صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے چینل پہ آ کے ہمارے لوگوں کی رہنمائی فرمائی آپ نے، اور اس اہم ٹاپک کے اوپر جس طرح آپ نے اپنی ریسرچ کو ہمارے ساتھ شیئر کیا، یہ یقیناً قابل فخر بات ہے ہمارے لیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آپ کی یہ محبتیں ہیں، آپ لوگوں کا اپناپن ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا، اور میں ایک بار پھر بہت مشکور ہوں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اس موضوع پر لب کشائی کرنے کے۔ تو یہی میں پیغام دینا چاہوں گا ہماری یوتھ کو، ہماری قوم کو، کہ نکاح ایک ایسا عمل ہماری شریعت میں رکھا گیا تھا جو ہمارا آج کا ٹاپک بھی تھا، کہ جس کی وجہ سے بے حیائی کا سد باب ہو سکے، بے حیائی جو ہے وہ ختم ہو سکے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ بے حیائی ختم نہیں ہو پا رہی، اور وہ جو ہمارے پوائنٹس تھے جو ہم نے ابھی اپنی ویڈیوز میں ذکر بھی کیے، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر توجہ کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے اپنے شرعی احکام کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ جیسا کہ احمد بھائی نے ابھی کہا کہ انشاءاللہ جب بھی مستقبل میں موقع ملے گا تو ہم آپ کو بلائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی محبتیں اللہ تعالیٰ اس محبتوں کو سلامت رکھے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کبھی بھی زندگی میں موقع ملا، آپ نے اگر بلایا تو انشاءاللہ ہم ضرور حاضر ہوں گے آپ تمام کی خدمت کے لیے۔ بس اللہ رب العالمین یہ ناقص سا جو ہمارا ایک خدمت تھی، ناقص سے جو ایک فعل و عمل تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے جناب مفتی انس صاحب، جو کہ آپ سے گفتگو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ ہماری گفتگو کا آج اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں ہماری ویڈیو کو، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور ان موضوعات سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی سوالات ہیں تو کمنٹ باکس میں آپ اپنے سوالات مینشن کر سکتے ہیں، اور یہ سوالات انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لے کے مفتی صاحب تک لے کے جائیں گے۔ اور اگر آپ لوگوں کے سوالات ایسے ہوئے جس سے آپ کو جو ہے مزید آپ ہم سے کچھ چاہتے ہیں ویڈیوز بنوانا، یا آپ جو ہے پورا ایک پروگرام کرانا چاہتے ہیں، تو یقیناً ہم جو ہے اس آپ کے سوالات سے ریلیٹڈ پورا ایک پروگرام بھی مرتب کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔